Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. حسب سابق میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد حاضر خدمت ہوں اسپاک ٹی وی کی رحمت قرآن ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ آج ہم دو موضوعات ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے اور دونوں کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ ایک حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ہستی اور ذات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو سیرت طیبہ ہے وہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تاکہ ان کا جو فیض ہے وہ جاری و ساری ہو، ہم ان کے فرامین آقا دو جہاں کی زبان سے سن کر اس پر عمل کر سکیں، ہماری خواتین بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو اس کے لیے رومانی صاحب نے بڑی منقبت ایک لکھی ہے امہات المومنین کی شان میں کہ خاتم دی کا نگی ہیں امہات المومنین، علم نبی کی امی ہیں امہات المومنین، ان کی خاک پاک کا سرما دولت کونین ہے، حامل شاں بالیقین امہات المومنین، بے ادب ان کا کبھی جنت میں جا سکتا نہیں، حرم نبوی کی مکی ہیں امہات المومنین، نصف دین ان کے توسط سے ملا ہے دوستو، چاندنی دین متی ہیں امہات المومنین، کون ہو سکتا ہے ثانی دہر میں ان کا نواز، نور و نگہت کی جبی ہیں امہات المومنین۔ اور ان میں سر فہرست حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو رمضان مبارک کی 10 تاریخ کو ان کا وصال ہوا، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو یوم وصال 17 رمضان مبارک ہے۔ تو دونوں جو عظیم ہستیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا جو پروگرام ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ متفق علیہ حدیث ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر آپ فرماتی ہے میں اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کرتی تھی، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، اور جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا۔ تو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں ان کا ذکر خیر کرتے رہتے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان سے جن کا تعلق تھا ان کو بھی یاد رکھا، ان کو بھی جب گوشت پکاتے تو اس میں سے حصہ بھیجتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے پروردگار کا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سلام بھیجا۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ و رسول و عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر فرمایا۔ امام ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی آپ ہیں،
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے آقا دو جہاں جب بھی تو ان کی خوب تعریف فرماتے تھے. اور آپ یہ بھی فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر عورتیں ان سے بھی اچھی ملی ہیں ان کے نعمت بدل کے طور پر. اس پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، خود مصطفیٰ نے جو آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کی شان اجاگر کی وہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا. وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد بھی عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جن کی یاد مناتے ہوں اور ان کی وفات کے بعد بھی دیگر جو ازواج مطہرات ان کے سامنے بھی شان بیان فرمائی کہ ان کو بھی رشک آنے لگا. جہاں تک تعلق ہے سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، تو یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں بخوبی جان لیتا ہوں کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو جب راضی ہوتی ہو. کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. اس پر انہوں نے بڑا پیارا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، میرا دل سے تمہیں محبت کرتی ہوں. اور پھر حضرت امام بخاری نے اس کو روایت کیا حدیث پاک کو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے جب بھی کوئی چیز آتی تو آپ اتنی سخیہ تھیں کہ آپ انہیں تقسیم فرما دیتی اور صدقہ کر دیتی. تو آج خواتین کے لیے بھی آپ کی جو سیرت ہے وہ مشعل راہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کثرت سے کیا جائے، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ آپ کا بھی جو نکاح ہے وہ بھی آسمانوں پر ہوا ہے، جیسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا. اسی طرح اس حدیث کے مطابق جو امام ترمذی نے روایت کی ہے، آپ کا نکاح بھی آسمانوں میں ہوا اور آپ کی تصویر بھی مصطفیٰ کو جبریل امین علیہ السلام نے پیش کی. حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کبھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان سے اس حدیث کا صحیح علم پاتے. حضرت ابو موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پڑھ کر کوئی فصیح نہیں دیکھا، یعنی فصاحت میں بھی آپ با کمال تھی کہ مشکل سے مشکل بات بھی بڑی آسانی کے ساتھ کنوے کر دیتی تھی، جو حضور کا بھی کمال تھا، فصیح اللسان تھے. آخر میں بڑی ایمان افروز حدیث پاک حضرت زکوان بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دربان تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی، وہ آئے اور آپ کی تعریف کی اور کہنے لگے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر عزیز تھی اور حضور سوائے پاکیزہ چیز کے کسی کو پسند نہیں فرماتے. اور ابوا والی رات آپ کے گلے کا ہار گم ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک گھر نہ پہنچے، اور جب صحابہ کرام نے صبح اس حال میں کی کہ ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی کہ پس تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے. یہ سارا آپ کے سبب ہوا، اور یہ جو رخصت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی شکل میں نازل فرمائی یہ بھی آپ کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات یعنی بے گناہی 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی کہ جسے حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. پس اب اللہ تعالیٰ کی مساجد میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ آیت برات نہ پڑھی جاتی ہو اور اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو. یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں آپ کتنی لجاجت کے ساتھ اور کتنی آپ کے اندر کسر نفسی تھی. آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس بس کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. تو اس سے پتہ چلا کہ کسر نفسی
آپ کا خاصہ ہے، پھر آپ کا عالمہ فاضلہ اور مفتیہ ہونا، محدثہ ہونا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہماری خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ رمضان بھی گزارنا چاہیے، اور ان جیسا علم اور ان جیسی طہارت کا ہمیں پیکر بننا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں بھی ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔